السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 25 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ دن کے 8 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو 2 سے 3 خبریں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ فرقہ پرستی کے خلاف اکثریتی سماج کا میدان میں آنا ضروری۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام سماجی و تعلیمی شخصیات کے اجتماع میں ایک متفقہ پلیٹ فارم بنانے کا اعلان۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی دعوت پر دفتر جمعیت علماء ہند نئی دہلی کے مدنی ہال میں ملک کی مختلف سماجی و تعلیمی شخصیات کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں وطن عزیز میں پیدا کردہ معاشرتی تفرقہ اور بے چینی پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ اس اجتماع میں گاندھی جی کے پڑپوتے شری تشار ارون گاندھی سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور فرقہ پرستی کے خلاف متحدہ پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں مزید مشورے کے بعد جلد ایک کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا۔ مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے افتتاحی کلمات میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ بعدہم مہمان خصوصی تشار ارون گاندھی نے اپنے کلیدی خطاب میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ دائیں بازو کا گروہ شہریت ترمیمی قانون اور وفق NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزن CAA مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت عام لوگوں کی توجہ ان پالیسیوں سے ہٹانے میں کامیاب ہوتی ہے جو اقلیتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مسلمانوں کو مخالف کے طور پر پیش کرنے کی اس حکمت عملی نے دیگر اقلیتی مسائل کو بھی پس پش ڈال دیا ہے اور تعصب کو بڑھاوا دیا ہے۔ تشار گاندھی نے مستقبل کے حوالے سے سخت انتباہ جاری کیا کہ اگر منظم طور پر مسلمانوں کو علیحدہ کرنے کی سازش جاری رہی تو یہ بالآخر سنگین تصادم کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف پالیسیاں الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہیں جو اقلیتوں کو حاشیے پر دھکیلنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ ان امتیازی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قانونی اور معاشرتی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ تشار گاندھی نے اپنے خطاب کے اختتام پر اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی مخصوص جماعتیں تشکیل دی جائیں جو قانونی اور سیاسی محاذوں پر اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تعصب کا مقابلہ کر سکے۔ اگر فوری طور پر ایسا نہیں کیا گیا تو مستقبل میں ملک کو مزید گہری تقسیم اور کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ برادران وطن کو ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی اور سماجی طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے اہم کردار اکثریتی طبقے کی ذمہ دار افراد کو ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گی جو اسے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج آزادی سے سڑک پر چلنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ممبئی جا رہی ٹرین کے واقعے کو یاد کر جہاں ایک بزرگ پر حملہ کیا گیا اور لگاتار پیٹا گیا مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ بہرائچ کی صورتحال اور میڈیا کا کردار آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس مشکل ماحول میں ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو مایوسی سے بچائے۔ اگر ہم بھی اس جارحانہ لہجے اور طریقے کا سہارا لیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے نفرت کی آگ مزید بھڑکے گی۔ اس کے بجائے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نفرت کی بھٹی کو بجھانے کے لیے آگے آئے۔ آپ اس ملک کی اکثریت ہیں اور یہ ملک آپ سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ مشہور ماہر معاشیات پروفیسر ارون کمار نے کہا کہ سماج کو متحد کرنے کے لیے جو کوشش کی جانی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ مخصوص گروہوں کے حق میں بنائی جانے والی پالیسیاں سماجی تقسیم کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور اکثر اکثریت کا استعمال وسیع تر ایجنڈے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اقتصادی عدم مساوات، بے روزگاری اور معاشی ماڈلز نے سماج میں تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ سماجی مفکر وجے پرتاپ سنگھ نے کہا کہ بات چیت کے دروازے سب کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرتی فاصلے کم کیے جا سکے۔ ہمیں آئین کے دائرے میں رہ کر موقع تلاش کرنا چاہیے۔ پروفیسر سوربھ واجپئی، مشہور مورخ جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے متحدہ قومیت کے تناظر میں جمعیت علماء ہند کی خدمات اور اس کے نظریے کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اس وقت 2 طرح کی جدوجہد ضروری ہے، ایک سیاسی اور دوسری سماجی۔ جمعیت علماء ہند نے اس ڈائیلاگ سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس کو مضبوط اور منظم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سماجی جدوجہد کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے۔
معروف صحافی آدتیہ مینن نے کہا کہ فرقہ واریت کے خلاف کام کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند جیسی جماعتیں ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کے اندر بھی ایسی مذہبی تنظیموں کا ہونا ضروری ہے جو غیر مسلم طبقات کی جانب سے ہونے والے پرتشدد اقدامات کے خلاف فوری طور پر نوٹس لے اور اسے روکنے کی کوشش کرے۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر جاوید عالم خان نے کہا کہ پسماندہ طبقات بشمول دلت، آدیواسی، قبائلی اور مسلمان جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں انہیں مشترکہ کوششوں کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں ان طبقات کے نمائندے اپنے تجربات شیئر کریں اور حل کی جانب آگے بڑھے۔ ڈاکٹر اندو پرکاش سنگھ نے کہا کہ آج اشتراک عمل کی سخت ضرورت ہے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر محمود نے کہا کہ ہمیں ان مسائل کی شناخت کرنی ہوگی اور پھر ان کا جواب سوشل میڈیا اور دوسرے پلیٹ فارم سے دینا ہوگا۔ انہوں نے مذاہب کی گلوسری تیار کرنے پر بھی زور دیا اور مذاہب کے مابین تعارفی پروگرام اہمیت کی اجاگر کی۔ اس کے علاوہ مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند شری دیا سنگھ، شری کیلاش مینا اور پروفیسر مجیب الرحمان، محترمہ صبا رحمان، مولانا نیاز احمد فاروقی، سیف علی ندوی، شری آدتیہ مینن، مولانا امین الحق اسامہ قاسمی، شری راکیش بھٹ، ڈاکٹر جاوید اقبال وانی، محترمہ نکتیہ چترویدی، محترمہ خوشبو اختر، ابو بکر سباق ایڈوکیٹ، شری انوپم غضنفر علی خان، حامد علی خان، شری شبھ مورتی، اسکر زیدی، شری پرشانت کمال، مولانا محمد عمر، مولانا جاوید صدیقی قاسمی، مولانا مہدی حسن عینی وغیرہ نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صدر جمہوریہ کے نام ایک میمورنڈم بھی منظور کیا گیا جن پر سبھی لوگوں نے دستخط کیے۔ اس میمورنڈم میں صدر جمہوریہ ہند سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے اس معاملے میں مداخلت کرے اور حکومت کو فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی ہدایت دے۔ ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ بین المذاہب مکالمے کو فروغ دیا جائے اور تمام مذہبی جذبات کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بھی برادری کو ایسی توہین آمیز رویے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم ہندوستان کا مشترک اور متحد شہری بیک زبان یہ واضح کرتے ہیں کہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مقدس مذہبی شخصیات کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ان کی عزت کے دفاع میں مضبوطی سے کھڑے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی گستاخانہ رویوں اور بیانات کو فوراً روکیں گے۔ وہیں دوسری جانب مفتی طارق مسعود پر فائرنگ کی اطلاعات FIA حرکت میں آ گئی۔ مفتی طارق مسعود کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بیان سامنے آ گیا ہے۔ کراچی میں معروف عالم دین مفتی طارق مسعود کی گاڑی پر فائرنگ کی خبریں وائرل ہوئی ہیں، جس کے بعد پولیس اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش اطلاعات کے مطابق مفتی طارق مسعود کی گاڑی پر کراچی کے علاقے گھگر فاٹک کے قریب فائرنگ کی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق اور مفتی طارق مسعود صاحب شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر ہی اس حوالے سے متضاد خبریں اور تردید بھی سامنے آ رہی ہیں۔ فائرنگ کی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض صارفین کا کہنا ہے کہ نہ یہ گاڑی مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے اور نہ ہی کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، بلکہ یہ خبر ہی فیک ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ مفتی طارق مسعود پر حملے اور ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ایک بے بنیاد خبر سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے۔ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب خیریت سے ہیں۔ مفتی طارق مسعود نے بھی کراچی میں اپنی گاڑی پر فائرنگ کی خبروں کی تردید جاری کر دی ہے۔ مفتی طارق مسعود کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ مفتی صاحب بحمدللہ خیریت اور عافیت سے ہیں۔ حملے کی افواہیں جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ دوسری جانب پولیس حکام کی جانب سے کراچی میں علماء کرام پر قاتلانہ حملے کی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف FIA سے رابطہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ افواہیں پھیلانے والے تمام اکاؤنٹ FIA کو فراہم کیے جائیں گے۔ 2 روز سے ملیئر کے مختلف علاقوں میں علماء کی گاڑی پر فائرنگ کی جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کئی علماء کی تصاویر اور گاڑی پر فائرنگ کی جھوٹی تصویریں وائرل کر کے خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے تمام شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک سے زائد شادیوں سے متعلق بیانات کی وجہ سے وائرل رہنے والے معروف عالم دین مفتی طارق مسعود کو اپنے ایک حالیہ بیان کی وجہ سے توہین مذہب کے الزام کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود کا ایک بیان چند روز قبل وائرل ہوا تھا، جس میں انہیں اپنے خطاب کے دوران ایسی باتیں کہتے سنا گیا جن سے لوگوں نے توہین اسلام، توہین صحابہ اور توہین پیغمبر کا پہلو نکال لیا تھا۔ مذکورہ تنازع کے سوشل میڈیا پر زور پکڑنے کے بعد مفتی طارق مسعود کے خلاف کراچی کے ایک تھانے میں توہین مذہب کی FIR بھی درج کرائی گئی تھی۔ اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی وضاحت پیش کی اور معافی مانگ لی تھی۔
ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔